علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعجل فرجہم۔ جہاں بھی رہیں آباد رہیں شاد رہیں، ماہ مبارک رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ اور ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی ہمارے مومن مومنات ہیں ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم پھر سے ایک مرتبہ رمضان مبارک کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ رمضان مبارک ایک اتنا اہم ترین مہینہ ہے جس میں ہمارے جسم کے اندر کے حالات، جو بھی جسمی طور کے اوپر کچھ غلط چیزیں جو ہمارے جسم کے اندر پہنچ جاتی ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے وہ پیاس کی شدت یا مثال کے طور کے اوپر کسی بھی اعتبار سے وہ آہستہ آہستہ زائل ہو کر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو حرام چیزیں جو بھی جسم کے اندر میں رہ جاتی ہیں وہ چیز آہستہ 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 اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے مومنین مومنات کو ایک بہترین موقع ملتا ہے، اور کیا کہنا سبحان اللہ مومنین و مومنات کا کہ وہ لوگ جو اپنے اس روزے کو صرف اس لیے نہیں بلکہ پانی نہیں پینا ہے، بلکہ ان حرام کاموں سے بھی بچنا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ آئیں آج کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان فرماتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ان فاطمہ الزہرا علیہ السلام ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر روزے دار جو روزہ رکھ رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ صرف پانی نہ پیے بلکہ کھانا نہ کھائے، بلکہ اس کا روزہ اس کی زبان کا بھی ہونا چاہیے، اس کے سماعت کا بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ غلط چیز نہ سنے، حرام چیز نہ سنے، اور اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی حرام چیز نہ دیکھے۔ وجوارح، اس کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اور روزے کی حالت میں رہنا چاہیے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں، یعنی اگر ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑ دیا مگر زبان سے ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، آنکھ سے ہم کچھ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، کان سے کچھ غلط چیزیں ہم سن رہے ہیں جو اسلام نے منع کیا ہے، تو پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ وہ روزہ صحیح نہیں ہے، بلکہ روزہ تو وہ صحیح ہے کہ جو ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اسی طریقے سے ملتی جلتی حدیث مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی الصیام و اجتناب المحارم، روزہ یعنی حرام چیزوں سے بچنا، کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، جس انداز سے پانی کھانے سے پینے سے اور کھانے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے ہمیں آپ کو دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اور حدیث مولا متقیان کی ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے قال عامر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صوم القلب خیر من صیام اللسان، کہتے ہیں دل کا روزہ بہتر ہوتا ہے زبان کے روزے سے، وصوم اللسان خیر من صیام البطن، کہتے ہیں زبان کا روزہ بہتر ہوتا ہے پیٹ کے روزے سے۔ تمام معاملہ جو ہے دوستوں یہ پیٹ کے اوپر آ کر معاملہ ہوتا ہے، اسی کی سبب سے بہت سے لوگ حرام کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ حلال کر لیتے ہیں۔ تو کہا مولا متقیان نے کہ تم روزہ تو رکھ رہے ہو، ٹھیک اچھی بات ہے، مگر ان سال بھر میں اپنے شکم کو حرام چیزوں سے دور رکھنا، ماہ مبارک رمضان میں حرام چیزوں سے دور رکھنا، یہ سب سے بہترین عبادت ہے، یہ سب سے بہترین روزہ داری ہے۔ تو روزہ داری میں یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سے وہ انسان قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب قریب ہونے لگتا ہے تو سبحان اللہ بہت سی نعمتیں اس کے اوپر شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے دوسرے پیراگراف میں گفتگو قرآن مجید کی اس سورہ کی ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بہت سے ثواب ہیں دوستو، جس میں سے ایک ثواب یہ ہے کہ جب گھر کے اندر میں آپ داخل ہوں تو سورہ قل واللہ احد پڑھیں، آہستہ سے، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت چھوٹا سا سورہ ہے۔ جب یہ سورہ آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گی تو آپ کے گھر میں الحمدللہ برکتوں کی بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سلام کر کے گھر میں داخل ہوں
اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہا آہستہ آہستہ سورہ قل واللہ، پھر دیکھیے آپ کے گھر میں برکتیں کتنی نازل ہوتی ہیں۔ سورہ قل واللہ احد وہ سورہ ہے کہ جس کو نسب نامہ کہا جاتا ہے اللہ کا، یعنی بایوگرافی اللہ کی جو ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ قل واللہ احد اتنا اہم ترین سورہ ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی 100 مرتبہ سورہ قل واللہ احد یا سورہ انا انزلنا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سورہ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اور عادت ڈال لیتا ہے تو پھر اس کے لیے پروردگار عالم فرشتے مقرر کرتا ہے، جب تک وہ بہشت میں داخل نہ ہو جائیں وہ نور والا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو کوشش کریں ہر روز ایک تسبیح سورہ قل واللہ احد کی پڑھ دینے کی۔ تمام کام ہم اپنے پیٹ کے لیے، اپنے جسم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے کرتے ہیں، کبھی کچھ کام تھوڑا سا اپنے لیے بھی کر لیا کریں تاکہ قبر میں، محشر میں اور جنت تک انشاءاللہ وہ نور آپ کو ساتھ دیتا رہے گا۔ کوئی 100 مرتبہ قل واللہ احد کی تلاوت کر لیتا ہے۔ قل واللہ احد جو ہے اس کو پڑھنے کے سلسلے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا سورہ ہے کہ جیسے کہ ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب جتنا ملتا ہے اتنا ہی صرف ایک مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا ثلث قرآن یعنی کیا، 30 پارے کا قرآن ہے تو 10 پارہ 10 پارہ 10 پارہ، تو یہ 10 پارہ پڑھنے کا ثواب قرآن مجید میں جو اگر آپ کو لینا ہے تو سورہ قل واللہ احد ایک مرتبہ پڑھے آپ کو 10 پارہ پڑھنے کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھیں 20 مرتبہ 20 پارہ، 3 مرتبہ پڑھ لیں 30 پارہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کوئی مجلس ہوتی ہے تو مولانا کہتے ہیں فلاں مرحومہ یا مرحوم کی مجلس ہو رہی ہے، ان کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ کیوں کہتے ہیں، 4 مرتبہ کیوں نہیں کہتے، 2 مرتبہ کیوں نہیں کہتے، کیوں کہتے ہیں 3 مرتبہ؟ 3 مرتبہ کہنے کا راز یہ ہے کہ چونکہ ایک مرتبہ 10 پارے کے برابر ہے، 3 مرتبہ پڑھا تو پورا قرآن جناب۔ اب سورہ الحمد کے لیے میں نے کہہ دیا تو ایک سورہ الحمد پورے قرآن کریم کو پڑھنے کا 30 پارہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو ہر مجلس میں جب بھی یہ مولانا حضرات کرواتے ہیں ہمارے علماء، تو اب سمجھ لیجئے کہ وہ 2 قرآن ہر آدمی بخش رہا ہوتا ہے۔ تو سورہ قل واللہ احد پڑھنے کا اتنا اہم ترین ثواب کا سلسلہ ہے۔ اب آپ کی خدمت میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ من قرأ قل هو اللہ احد عدلت لہو بثلث قرآن، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ نے بیان فرمایا کہ من قرأ جو قراءت کرے قل هو اللہ احد وہ برابر ہے، معادل ہے بثلث القرآن، 30 پارہ میں سے 10 پارہ پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا، ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب، 10 پارہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ایک مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنے کے برابر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لما عرج بنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى السماوات السبع ثم اوحى اللہ عز وجل الیہ اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصبہ ربک تبارک و تعالی قل هو اللہ احد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے مجھے بلند کیا، مجھے لے گئے فرشتے اس زمین سے آسمان کی طرف، آسمانوں کی طرف، آسمان سبع یعنی 7 آسمانوں سے اوپر لے کر گئے، ثم اوحى اللہ پروردگار عالم نے وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اقرأ یا محمد آپ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ جو نسب ہے میرا آپ کا، ربک و تبارک و تعالی قل هو اللہ احد، وہ جو نسب نامہ ہے میرا جس سورے میں، اس سورے کو پڑھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورے کی تلاوت کی، قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اتنا اہم ترین سورہ ہے کہ جس کے پڑھنے کے سلسلے سے آپ کو بہترین خوف، اگر کہیں خدا نخواستہ اگر آپ کو آ رہا ہے دشمنوں سے ڈرنے کا یا کچھ غلط ہو جانے کا ہے، تو قل هو اللہ احد جنا والا پڑھ کے آپ جائیں، آپ پڑھتے رہیں راستے میں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اپنے منازل کو آسانی سے طے بھی کریں گے بغیر ڈرے ہوئے، اور کامیابی سے ہمکنار بھی ہوں گے۔ اس کے اندر بہت کچھ ہے۔
دعا افتتاح کے سلسلے میں ہماری آپ کی گفتگو ایک مرحلے کے اوپر الحمدللہ چل رہی ہے۔ دعائے و افتتاح جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منسوب ہے، جس کے اندر میں خزانے ہیں دوستو، اس خزانے کو نکالنا، دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، اور ہم مثال کے طور کے اوپر ادھر ادھر تیر مارتے ہیں، مگر ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو دعا پڑھنے کا، دعا مانگنے کا طریقہ اور سلسلہ جس انداز سے ہونا چاہیے وہ بیان فرمایا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ ایک مرتبہ آئے ہم دعائے افتتاح کی طرف، جو الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ اب ان مراحل تک پہنچے ہیں کہ یہ تیسرا ہمارا جلسہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں ہمارے مرحومین کے سلسلے میں ہم اور آپ یاد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ مثال کے طور کے اوپر جب بھی کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو مانگنے کے لیے پہلے الحمدللہ، الحمدللہ، اب الحمدللہ کے مستقل طور کے اوپر ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ تو پروردگار عالم سے ہمیں کیسے مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، وہ آمنا معصومین ہمارے والے بتا رہے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں دعا افتتاح کے چند الفاظ جہاں تک ہم پہنچے اس سے آگے ہم چلیں گے، جسے بیان فرماتے ہیں امام: الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا، ہم صرف اللہ کے لیے ہے، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، کیوں کہا گیا ہم صرف اللہ کے لیے ہے؟ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اللہ کے مقابل میں لا کے فرعون کو کھڑا کر دے، شداد کو کھڑا کر دے، حامان کو کھڑا کر دے، تو پھر معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ تو جس کی بنیاد کے اوپر صرف اور صرف حمد جو ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، ایز تبارک و تعالی، ایز خالق کائنات، ایز مالک کائنات رب العالمین، جس اعتبار سے بھی آپ اس اللہ کو یاد کریں گے تو ہم صرف اللہ کی علی جمیع نعمہ کلہ، اور اس کی تمام خوبیاں جو اس کی نعمتوں کے ساتھ ہیں۔ کتنی نعمتیں ہمیں دے کے رکھی ہیں جو ہم اللہ کا حمد کر سکتے ہیں۔ ہماری صبح سے آنکھ دیکھ رہی تھی، آپ ذرا سوچیں، آپ کچھ بھی لینے کے لیے جائیں مارکیٹ میں، کچھ بھی کرنے کے لیے جائیں، ہر جگہ کے اوپر ٹیکس ہے، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، جی ایس ٹی لگا دیا، وہ ٹیکس لگا دیا، وہ ٹیکس، ہر چیز میں جنا والا ٹیکس ہے۔ آپ نے ذرا غور فرمایا، آپ صبح سے آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی، ہماری آنکھ دیکھ رہی تھی، ہم نے کون سا ٹیکس دیا؟ ہمارے کان سن رہے تھے، کون سا ٹیکس دیا آپ نے؟ ہمارے دانت نے اپنا کام کیا، ہماری زبان نے اپنا کام کیا، ہمارے جسم نے ہمارا اپنا کام کیا، ہم نے کون سا ٹیکس دیا؟ ہماری امام فرما رہے ہیں ہر لمحہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اگر یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے لمحے بھر کے لیے تو معاملہ ختم، اگر آنکھیں دیکھنا بند کر دیں لمحے کے لیے تو معاملہ ختم۔ اس طرف اشارہ کہا کہ اعلیٰ جمیع نعمہ کلہا، تمام نعمتیں جو اللہ نے دیکھ کے رکھی ہیں، خوبیاں جو تمام ہیں اللہ کی، وہ ساری نعمتوں کے ساتھ ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو ہمیں دے کے رکھی ہے۔ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان کی دل سے پوچھے، ہم جن کے پاس آنکھ نہیں ہے ان کی دل سے پوچھے۔ پھر آگے بڑھاتے ہیں امام، فرماتے الحمدللہ لا مضاد فی ملکہ، الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی۔ دیکھیے مستقل طور کے اوپر ہمیں اور آپ کو ایک دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہے امام، اور پلس طاقت بھی بتا رہے پروردگار عالم کی۔ آپ کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی ہے، لا مضاد فی ملکہ، حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حکومت میں کوئی اس کا مخالف نہیں ہے، کوئی ضد نہیں، لا مضاد لہ، کوئی اس کے اپوزیشن نہیں ہے، اور کوئی اپوزیشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر مثال کے طور کے اوپر کوئی بھی پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی حکومت ہو، بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں تو وہ ڈکٹیٹر ایک دن جنا والا ختم ہو گیا، ان سے کوئی سیر بس سیر آ ہی جاتا ہے۔ ایک پارلیمنٹ ہے، اگر جو ریپبلک اور جمہوریت کے اعتبار سے بھی چنی جاتی تو وہاں بھی کوئی اپوزیشن ہوتی ہے، آپ کی بات کو جنا والا کوئی کاٹ سکتا ہے، کوئی رد کر سکتا ہے، مگر ایک مرتبہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا معاملہ ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے، الحمدللہ لا مضاد لہ فی ملکہ، اس کی مخالفت میں، اس کی اپوزیشن میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لا مناصع ولا منازع لہ فی امرہ،
اس کی امر میں کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور کے اوپر ہم جو چاہے شاید ہمیں کوئی روک دے، ہمارے بزرگ میں سے کوئی روک دے، ہمارے چھوٹے میں سے کوئی روک دے، ہمارے برابر میں سے کوئی روک دے، مگر اللہ کو کوئی روک نہیں. وہ کون فیکن ہے. الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ. تعریف دیکھیے مستقل طور پر ہمیں زمانہ ہمیں بتا رہے کہ ہم مستقل طور پر ہم کرتے چلے جاؤ، ہم کرتے چلے جاؤ، تعریف کرتے چلے جاؤ. تب پھر کچھ دعا مانگو تو پھر مزہ بھی آتا ہے. اور ہم نے کوئی ہم نہیں کیا اور ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دیا تو پھر کیسے جناب والا آپ ہمیں رکھیں. ہمیں ایک طریقہ بتا رہے ہیں امام دعا افتتاح میں. الحمدللہ، تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی لا شریک لہ فی خلقہ. کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس کے خلق کرنے میں، اس کے مخلوق میں. کہ آنکھ ہم بناتے ہیں، پیر آپ بنا دیے، سر ہم بناتے ہیں، دل آپ بنا دیے، نہیں. اس کی خلقت میں، اس کو خلق کرنے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں. ولا شبیہ لہ فی عظمتہ. اور اس کی بڑائی میں کوئی اس جیسا نہیں ہے. جو اس کی عظمت ہے، اس عظمت کے سامنے صرف ایک ہی لفظ آتا ہے، اکبر. اللہ اکبر. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا سپر پاور ہے. جب ایک مرتبہ اللہ کہہ دیا سپر پاور ہے تو پھر دنیا میں کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکتا. الحمد للہ الفاحش فی خلقہ. کہتے ہیں کہ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا حکم اور حمد خلق میں آشکار ہے، اوپن ہے. اب غور تو کریں، ذرا سا سوچیے، یہ ہوا جو بھی ابھی آپ کے ہمارے ناک تک پہنچ رہی ہے آکسیجن لینے کے لیے، اگر یہ بہت تیز ہو تو آپ سانس لے سکتے ہیں، اگر بہت کم ہو تو کیسے سانس لیں گے؟ یہ زمین اگر بہت نرم ہو تو آپ کیسے بیٹھیے گا؟ یہ زمین اگر بہت سخت ہو تو اناج کہاں سے نکلے گا؟ اس کی حمد اس اللہ کے لیے کہ اس کے جس کا حکم، اس کا حمد اس کے خلق میں آشکار اوپن ہے. اب اس مطلب غور تو کریں کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کے ارد گرد دیکھ کے رکھی ہیں. ان نعمتوں کو ایک مرتبہ دیکھیں. امام زمانہ زیارت یہ دعا افتتاح میں یہی چیز کا آپ کو ہمیں آپ کو متنبع کریں. ورنہ ہم نے ایک مطلب 10 منٹ کے اندر میں دعا افتتاح پڑھ لی. ارے دعا افتتاح سے ہم نے سیکھا کیا؟ ہمارے امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں. کہتے وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ. اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے. کتنی بخشش ہے، کتنے گناہ ہم نے کیا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جیسی گناہ کیا فٹ سے عذاب آ گیا. کوئی چپکلی بن گیا تو کوئی بندر بن گیا تو کوئی مسخرات. پورا ایک سسٹم ہے مسخرات جن کو مسخ کر دیا گیا ہے. اب ذرا سوچئے ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے اوپر کوئی عذاب فوری نہیں نازل ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا معلوم ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ رسول آپ کے سبب سے ہم نے اس مخلوق کے اوپر عذاب کو روک کے رکھا ہے. آپ کا وجود اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم خلق کو ختم کر دیں گے، جس سے ہم نے پہلے زمانے میں لوگوں کے اوپر عذاب نازل کیا. آج کیوں عذاب رکا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرنا محمد کو ایک ایسا محمد ہے جو اس دنیا میں ظاہر بھی انشاءاللہ عنقریب ہونے والا ہے. بہت قیل البیت تھا عنقریب امام کا ظہور ہو جائے. کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ظاہر ہیں جو اس کی بخشش، اس کی نعمت کے اوپر ہیں، اس کی شان میں ہے. کتنی چیزیں ہمیں اور آپ کو دے کے رکھا. ہم کو بھی غور تو کریں. اس غور کروانے کے لیے اس دعا افتتاح کو ہر روز رمضان میں پتہ پڑھو، پڑھ کے سمجھو، سمجھ کے اس کی گہرائی تک جاؤ. الباسط بالجود یدا. پروردگار عالم ایسا کچھ بے مانگے دے دیتا ہے. آپ نے کب مانگا؟ بہت سی چیزیں آپ نے کب مانگی؟ آپ نے مانگی تھی کہ ہم بھی سلامتی کے ساتھ جائیں، سلامتی کے ساتھ واپس آئیں. بہت سے متحسن نکلے چلے. نہیں مانگی تھی مگر نہیں سلامتی کے ساتھ جائے، سلامتی کے ساتھ واپس آئے. بن مانگے دیا. بہت سے پیسے ایسے اچانک آ گئے کہ جو ہم نے نہیں مانگے تھے. بہت سی نعمتیں سامنے ایسی آ گئی جو ہم نے نہیں مانگی تھی، سوچی بھی نہیں تھی، تصور بھی نہیں کی تھی. اس طرف اشارہ کر رہے. کبھی سوچو، کبھی اکیلے بیٹھ کے ذرا سوچو کہ پروردگار عالم تم نے کیا دے کے رکھا ہے. الباسط بالجود
وہ اس کے ہاتھ کھلا ہوا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس کا ذکر بھی ہے امام نے اسی دعا میں، الذی لا تنقض خزائنہ. نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے. ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، اس میں سے اگر ہم نے 50 روپیہ خرچہ کر دیا تو میرے پاس بچے 50. 60 خرچہ کر دیا بچے 40. مگر اس کا خزانہ کیسا؟ الذی، اس کا خزانہ ایسا لا تنقض خزائنہ، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی کبھی. جیسے کہ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک چراغ آپ جلائیں، اس چراغ سے آپ 1000 چراغ جلائیں، کیا وہ پہلے والے چراغ میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں، قطعاً نہیں کمی آئے گی. ایسے ہی اس کا خزانہ ہے، وہ خزانہ پوری کائنات کو کاٹتا ہے، جتنی مخلوق ہے اس سب کو عنایت کرتا ہے، مگر اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. ولا تزید کثرت و عطا، اور اس کی کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور کے اوپر وہ اگر دے دے گا تو کم ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں، اس کی جو عطا ہے، اس کی عطا کے اوپر الحمدللہ عنایت ہوتی ہے. عزیزان محترم، بس اس سے زیادہ اور آپ حضرات کو زحمت نہیں دینی ہے. خداوند عالم انشاءاللہ بحق اہل البیت ہمارے اعمال کو، ہماری دعا کو قبول فرمائے، اور جہاں بھی رہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ رہیں. اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے مومنین و مومنات کا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.